جائے. السلام علیکم. السلام علیکم اقصا. وعلیکم السلام. جی بیٹا. جی زہرا نور بیٹا، آپ لوگوں کل ہم نے خواجہ میردرد کی غزل شروع کی تھی. اوپن کیجئے خواجہ میردرد کی غزل نمبر 2. جی بیٹا جلدی سے سارے. خدیجہ بیٹا دوسری غزل کی ریڈنگ کیجئے. اوکے مس. شروع سے سٹارٹ کیجئے، میں آپ کو پورا اس کا بتاؤں. کیا فرق داو گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو. ہوئے نہ حول و قوت اگر تیرے درمیان، جو ہم سے ہو سکے ہیں سو ہم سے خوبو نہ ہو. جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر یہ آرزو رہی کہ کچھ آرزو نہ ہو. جو شمع جمع ہوئی اگر اہل زباں ہزار، آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو. جو صبح چاہ کے سینہ میرا اے رفو گرا، یا تو کسو کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو. اے درد زنگ صورت اگر اس میں جا کر اہل صفا میں آئینہ دل کو رو نہ ہو. لاسٹ شعر کو مقطع کہتے ہیں، اس میں ان کو شاعر پر تخلص استعمال کیا میردرد کیا. جی بیٹا کل ہم نے سٹارٹ کیا تھا خواجہ میردرد کی دوسری غزل. اس میں آپ کو بتایا تھا کہ خواجہ میردرد ہمارے ہاں تصوف کی شاعری کرتے نظر آئے. خواجہ میردرد صوفی شاعر ہیں اور آپ نے تصوف کی شاعری کی. خواجہ میردرد نے زندگی کی بے ثباتی اور حیات زندگی کے مقصد کو واضح کیا. میردرد کی شاعری میں ہمیں ایسی بحریں اور ایسی شاعری ملتی ہے، یعنی آپ نے اپنی پچھلی غزل میں بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ موت تجھے فقیروں سے کیا ملے گا. زندگی جب یہ ایک باعمل صوفی تھے، صوفی ہونا کافی نہیں تھا ان کے لیے، باعمل صوفی ہونا ان کی شخصیت کی ایک نمایاں خوبی تھی. دوسرے شعراء کی نسبت ان کا ایک اپنا منفرد انداز نظر آتا ہے، اور ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ عشق اور محبت کے روایتی مضامین کو تصوف کی چاشنی کے ساتھ پیش کیا. عشق اور محبت کا مضمون ہمارے ہاں بہت سے شاعروں نے پیش کیا، لیکن خواجہ میردرد نے اس کو تصوف کی چاشنی میں پیش کیا. تصوف یعنی اللہ سے محبت. درد کو ان کا سب سے اردو کا سب سے بڑا صوفی شاعر تسلیم کیا جاتا ہے، اور لوگ ان کا احترام بھی اس لیے کرتے ہیں. دور دور سے ان کی زیارت کے لیے لوگ آتے تھے. یہ ایک خوددار انسان تھے. آپ وقت کے شہنشاہ بھی ان سے ملاقات کے لیے وقت مانگتے تھے. خواجہ میردرد کا ایک دیوان فارسی میں ہے اور دوسرا اردو میں ہے. ان کی شاعری کا موضوع تصوف اور اس کے متعلقات سے مراد ہے کہ جو تصوف سے منسلک ہے. ان کا ہر شعر جو ہے وہ ہمیں ایک نئی سوچ پر ابھارتا ہے. ہم نے جو پچھلی غزل کی ان کی
کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ اس تمام غزل کو دیکھنے کے بعد ہمیں انسانی زندگی کا مقصد، انسانی زندگی کی بے ثباتی کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ نے مختصر بحروں کا انتخاب کیا، آپ نے زندگی اللہ اور اس سے محبت کا اظہار کیا اور بتایا کہ انسان کی زندگی اس وقت بیکار ہے۔ اب یہ جو پہلا شعر ہے جس میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں، کیا فرق داغ و گل میں، جس گل میں بو نہ ہو، کہ دل اور داغ میں، صرف داغ دیکھیے سرخ کلر کا ہوتا ہے، جس پھول میں خوشبو نہیں اسے پھول نہیں کہتے، اسے داغ کہنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ڈنڈی سے پکڑ کے پھول کو اس کو سونگھتے ہیں اور آپ کو اس میں سے پھول کی خاصیت یہی ہے کہ وہ خوشبو دیتا ہے، خوبصورت نظر آتا ہے، اسی طرح وہ دل، جس دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو، وہ دل کہلانے کا مستحق نہیں۔ خواجہ میردرد کی ہماگیر ہستی اور انسان کے کم مایہ وجود کے باہمی تعلق کو ایک انوکھے انداز میں اور خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں۔ وہ انسان کی مخصوص تخلیقی قوتوں اور منفرد جذبوں کے اس قدر قائل ہیں کہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ اللہ اور انسان کا رابطہ عبد و معبود کا ہے یا پھول اور خوشبو کا۔ پھول اور خوشبو کی وجہ سے انہوں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ انسان کو یہ چیز قریب ترین آپ کے لیے مثال ہے زندگی میں کہ آپ اگر پھول کو پکڑیں، آپ کو اس میں سے خوشبو نہ آئے تو آپ اس پھول کو بیکار سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پیدا کی، انسان کو پیدا کیا۔ انسان کا جو دل ہے وہ جس طرح کہتے ہیں مندر ٹا دے مسجد ٹا دے جو کچھ ٹہندا ہے، پر ایک بندے دا دل نہ ٹائیں اس وچ رب رہندا۔ دل خدا کی آماج گاہ ہے، خدا اس دل میں بستا ہے۔ کہتے ہیں کسی کا آپ کچھ بھی کر لیں، کسی کا دل نہ توڑیں، کیونکہ دل توڑنے کا مطلب ہے کہ آپ نے ذات باری تعالیٰ کو ناراض کر دیا۔ انسان، مسلمان صوفیہ کے ہاں توحید کا نظریہ ہمیشہ زیر بحث رہا ہے۔ ہمارے ہاں جتنے مسلمان ہیں، ہمارے دین کی، ہمارے اسلام کی، ہماری واحد بنیاد عقیدہ توحید ہے، خدا واحد ہے، لا شریک ہے۔ تو جب عقیدہ توحید کا نظریہ ہمارے ہاں پہ زیر بحث ہے تو قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کو عرفہ یعنی اعلیٰ ترین کہا ہے، جس کا ادراک انسانی تصور سے ہم یہ کہہ تو سکتے ہیں لیکن اس کی سوچ ہمارے ذہن میں آنا ایک بہت دور کی بات ہے۔ تاہم اس ذات واحد کے بارے میں ایک حد تک سوچا جا سکتا ہے۔ خواجہ میردرد اپنے کلام کے ذریعے اس برتر ہستی کے بارے میں مخصوص نظریہ رکھتے ہیں۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس برتر ہستی کو پانا اور اس کا مل جانا کہاں تک ممکن ہے، یعنی اس کو انسان کس طرح پا سکتا ہے؟ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی سوچ کو، اپنے دل کو صاف کر کے۔ تصوف کی دنیا میں راہ سلوک کی دو بڑی منزلیں، راہ سلوک یعنی وہ طریقت کا راستہ، وہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ۔ پہلی منزل ہے کہ ہم اللہ کی ہستی کو جان لیں، اس کا عرفان کر لیں، جو دل سے ہے، جس کا تعلق دل سے ہمارا دل مانتا ہے۔ دوسری منزل اس سے ملنے کے مطلب، پہلی منزل یہ ہے کہ ہم جان لیں کہ اللہ ایک ہے، پھر ہم اللہ کو حاصل کرنا چاہیں۔ اس برتر ہستی اور حقیقت کے ادراک میں صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حواس ظاہری اور تعقل سے، یعنی ظاہری طور پر یا عقل سے ہم اللہ کو نہیں پا سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان حقیقت مطلقہ تک اس کی عقل نہیں جاتی، ہماری عقل جو ہے وہ بہت دور تک نہیں جاتی۔ تو پھر مقصد کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کون سی صورت ہمارے لیے کارگر ہوگی؟ تو اس کے لیے دل کو انسان کا بہترین، یعنی عقل سے آگے کی حد دل آ جاتی ہے۔ جب انسان دل کو اپنا بہترین معاون، رفیق اور ساتھی بنا لیتا ہے تو وہ وجدان اور علم کے مقابلے میں ایمان کو اہمیت دیتا ہے۔ ایک مرکز ہے ہمارا دل، پھر آگے عقل چلی جاتی ہے، دل اور عقل سے آگے آپ ایمان، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ان کے نزدیک دل ہی وہ مرکز ہے جس سے انسان ہستی مطلق کا ادراک حاصل کر سکتا ہے۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔
شاعر کہتے ہیں کہ عشق الہی سے خالی دل خون کا ایک بیوقار ہے، بے وقت ہے، خون کا ایک لوتھڑا تو کہلا سکتا ہے لیکن یہ کبھی دل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ایک خوبصورت مثال انہوں نے پھول اور خوشبو کی دی اور شاعر اسی چیز کو وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ دل بیکار ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں، خدا تعالیٰ جس دل میں جلوہ گر نہیں، تو نظام ہستی جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ یاد اللہ سے محروم ہو کر غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا پریشانیاں اور مصیبتیں لاتا ہے، انسان کا مقدر دکھ تکلیفیں اور پریشانیاں بن جاتی ہیں اور یہ زمانے کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ شاعر نے اپنی شاعری کے ذریعے بڑے خوبصورت انداز میں بندے اور اللہ کے رشتے کو واضح کیا کہ انسان ہر لمحے خود یاد خداوندی میں مصروف رہتا ہے۔ جی اگلا شعر ہے بیٹا ہمارا خدیجہ، دوسرے شعر کو ذرا ریڈ کیجیے خدیجہ۔ ہوئے نہ ہول و قوت اگر ہوئے نہیں ہووے ہووے ہوئے نہیں ہول و قوت اگر تیرے درمیان، جو ہم سے ہو سکے ہیں تو ہم سے کبو نہ ہو۔ کبھو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لفظ کبھی کی پرانی شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قوت کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ ہووے نہ ہول و قوت اگر یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی قوت شامل حال نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی کارساز ہے اور اللہ ہی کار کشا بھی ہے۔ شاعر نے اس شعر میں بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کے اختیار کل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تیری قدرت، تیری قوت اگر ہماری مدد نہ کرے، اگر تیری قوت، تیری قدرت، تیری طاقت ہمارے مددگار نہ ہو تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہم سے کبھی بھی نہ۔ انسان بظاہر یہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ کامیابی حاصل کر لی، میں نے دنیا فتح کر لی، میں نے علم حاصل کر لیا، میں نے یہ کام کر لیا۔ نہیں، وہ کبھی بھی نہ ہو سکتا اگر اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد نہ کرتے۔ حقیقت میں کارساز اللہ کی ذات ہے، حقیقت میں کارکشا وہی ہے، وہی ہمیں سوچ دیتا ہے، وہی ہمیں فکر عطا کرتا ہے اور وہی ہمیں اتنی طاقت اور قوت دیتا ہے کہ ہم کسی کام کو عملاً کر گزرتے ہیں۔ اگر اس کی رضا شامل حال نہ ہو تو ہم ایک پتا بھی ہلا نہیں سکتے۔ شاعر نے اس شعر کے ذریعے خدا تعالیٰ کی قدرت اور کار فرمائی کا ذکر کیا۔ شاعر نے انتہائی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کے اختیار، ہر مسلمان جس کا کہ ایمان ہے کہ خدا ذات مطلق ہے، ذات بلند و برتر ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں، انسان نیکی اور بدی دونوں راستوں کو جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ اب نیکی کا راستہ اختیار کرنا ہے یا بدی کا، وہ کوشش تو کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر وہ ایک پتا بھی ہلا نہیں سکتا۔ شاعر نے شعر میں یہ کہا کہ جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبھو نہ ہو، یعنی جو ہم کر بھی رہے ہیں ہم اس میں سے ایک ذرہ برابر عشر اشیر تک نہیں کر سکتے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت، قوت اور اختیار نہ دے۔ ہماری سانس کا آنا جانا، ہمارا ہر عمل، ہماری ہر حرکت صرف اسی کی محتاج ہے۔ بظاہر ہم کٹ پتلیاں چل رہی ہیں، کٹ پتلیاں اس دنیا کے کام کو سر انجام دے رہی ہیں، لیکن جس وقت اس نے چاہا ہماری سانس کی ڈور کھینچ لی، ہمارا سانس رک گیا، جب چاہا ہمیں معذور کر دیا، جب چاہا نیند ایک مختصر موت اور موت ایک لمبی نیند ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے، اس زندگی میں اللہ تعالیٰ مال کے اسباب ہے، وہ اسباب پیدا کرتا ہے اور اسباب کے بغیر انسان کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں یوں ہو گیا تو ہم نے یہ کر لیا، نہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حالات کو، ارادے کو حسن عمل اور حسن عمل کو منزل سے آشنا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے۔ وہی غم کو مسرت، بیماری کو صحت، وقت کو برکت، عمل کو سعادت اور سوچ کو صداقت عطا کرتا ہے۔ وہی کاموں کو سنوارنے والا ہے، وہی مصیبتوں میں بچاؤ کے سامان مہیا کرتا ہے اور وہی ہے جو ڈوبتی کشتیوں کو کنارے پر لگا دیتا ہے۔
آپ کی جب تک عنایت تھی عدو بھی دوست تھے، آپ جب برہم ہوئے ہر آشنام بیگانہ تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی عنایت تھی، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو برے حالات بھی آپ کے سازگار ہو جاتے ہیں، لیکن جب خدا تقدیر آپ کی ساتھ نہیں دیتی تو آپ کی تدبیر کند بنتا تقدیر جنت خنتا۔ انسان سوچتا ہے لیکن تقدیر اس پر ہنستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کام کو اللہ کو منظور نہیں تو وہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان کو اپنی قوت پر، طاقت پر گھمنڈ ہے، ناز ہے، اور جب بھی کوئی مشکل سر کرتا ہے تو اس کے دل میں یہی خیال آتا ہے کہ یہ سب میں نے کیا، حالانکہ اس نے پتہ بھی نہیں ہلایا، یہ سب اس ذات کی وجہ سے ہی ہوا۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ ہر کام کی تکمیل کو اپنے گرد گھمانے والا بھول جاتا ہے کہ جب بڑھاپا آتا ہے تو قوتیں جواب دے جاتی ہیں۔ وہی انسان جو زندگی کی بھاگ دوڑ میں ہر کام کرتا ہے، ہر چیز کو سر انجام دیتا ہے، جب وہ بڑھاپا، جس جوانی کے غرور میں اس کا سارا غرور، اس کی قوت اور گھمنڈ خاک میں مل جاتا ہے، بڑھاپا اس کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ لاحول ولا قوت کا جب ورد انسان کرتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس کا کیا مفہوم ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ اللہ ہمیں بدیوں سے بچنے کی ہمت دے، ہمیں نیکیوں کے کام کرنے کی طاقت دے۔ اس شعر میں شاعر نے اس بنیادی نقطے کو واضح کیا کہ ہم جو سمجھتے ہیں ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں تو اسی کے حضور میں جھکتے ہیں۔ ہم نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس بات کا اظہار ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں، ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ اگر اس کی مدد شامل حال نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کب محیط غم میں ڈوبا اس کا تو حامی ہوا، ہر حباب اس کے لیے گویا سفینہ ہو گیا۔ قصہ مختصر یہ کہ ہم نماز میں بار بار اللہ رب العزت سے مدد مانگتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ گویا اس دنیا میں، اس کائنات میں، ہماری زندگی میں جو بھی کام سر انجام ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہوتے ہیں، اور ہماری ساری کوششیں، محنتیں، کاوشیں، ان میں برکت وہی ڈالتا ہے، وہی ہماری مددگار ہے، وہی ہمارے لیے مشکلوں کو آسانیاں میں بدل دیتا ہے۔ گویا چلنا ہمارا کام ہے اور چلنے کی ہمت دینا اس کا کام۔ جب ہم چلیں گے تو اسی فعل و کرم سے منزلوں کو قریب تر کر دے گا، ہمارے لیے منزلیں آسان کر دے گا، مشکلیں دور کر دے گا۔ ہوئی جاتی ہے کیوں بے تاب منزل، مسلسل چل رہا ہوں، آ رہا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے، نتیجہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ مالیدہ کم پھل پھلانا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھلانا لاوے یا نہ لاوے۔ یعنی انسان کا مالی صرف پانی دے سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، لیکن اس کو پھل لگانا، پھول لگانا اس مالک کا کام ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو سانس نہ دے تو اس کی زندگی، سانس کا آنا جانا، ہمارا چلنا پھرنا سب اسی کی طاقت اور قوت سے عبارت ہے۔ یاد رہے شاعر کے اس شعر میں بھی، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ کائنات میں، پھول میں، پتے میں، شجر میں، حجر میں، ہر چیز میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات، ان کا نور دکھائی دیتا ہے۔ نہ گناہوں سے بچنے کی ہم میں طاقت ہے، نہ کوئی نیک کام کرنے کی قوت سوائے اللہ رب العزت کے جو سب سے بلند اور برتر ہے۔ جی مہرین عریشہ جمیل، بیٹا تیسرا شعر پڑھیے۔ عریشہ جی بیٹا تیسرا شعر پڑھیے۔ خدیجہ پڑھ رہی ہیں، جی پڑھیے بیٹا۔ جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی، مگر یہ آرزو رہی ہے کہ کچھ آرزو نہ ہو۔
جی اسی مفہوم کو شاعر نے آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ ایک اللہ کی آرزو انسان کو ہر آرزو سے بے نیاز کر دے. کائنات میں دولت، عزت، شہرت، کامیابی، بلندی، انسان کی بہت سی خواہشیں ہیں. جیسے کہ غالب بھی کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. تو شاعر نے اس شعر میں ایک واضح اور بنیادی نقطہ بتایا. خواجہ میر درد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں جو آرزو بھی اللہ انسان نے کی، اللہ نے اس کو پورا کیا. دنیا میں ہر نعمت ملی جس کی اسے تمنا تھی. ایک انسان کیا تمنا کر سکتا ہے؟ زندگی، صحت مند زندگی، رزق، کامیابی، ماں باپ، بہن بھائی، گھر، سکون. تو شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کرے. انسان چاہ کر بھی اس کی ہر نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اللہ کے اس قدر احسان ہے کہ وہ گنوائے بھی نہیں جا سکتے. ہماری آنکھ، ناک، کان، سانس، چلنا پھرنا، دل، خون کی روانی، ہماری سوچ. ہماری آنکھ میں ذرا سا درد ہو جائے تو ہم تکلیف سے بلبلا اٹھتے ہیں. ہمارے پاؤں میں ذرا سی نوک لگ جائے تو ہماری چیخیں نکلتی ہیں. تو دیکھیے ہم ہر وقت خدا کی ناشکری تو کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں یہ نہیں دیا ہے، اللہ ہمیں یہ نہیں دیا. لیکن اگر ہم اس کی نعمتوں کا، اس کے احسانوں کا شکر ادا شروع کریں تو سارا دن گزر جائے اور ہم سجدے سے سر نہ اٹھائیں. جی عریشہ بیٹے، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مس جی اب آ رہی ہے. اوکے، باقی سب بچوں کو بھی آ رہی ہے؟ طیبہ آپ کو؟ یس مس آ رہی ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ یس مس. جی بیٹا اس کو اچھی طرح سمجھیے. پھر میں نے آپ لوگوں سے اس کا ٹیسٹ بھی لینا ہے. ہماری پہلی یہ میں نے کل کروائی ہوئی دوبارہ ریپیٹ اس لیے کروا رہی ہوں کہ کچھ بچے جو ایڈ ہوئے ہیں ان کو ایک پس منظر مل جائے کہ یہ غزل ہمیں کس بات کی، کیونکہ ایک سیکوینس ہے، ایک ترتیب ہے. خواجہ میردرد کی پہلی غزل سے بھی ہمیں پتہ چلا تھا کہ وہ تصوف اور صوفی شاعر ہیں، بعمل صوفی ہیں، زندگی کی بے ثباتی اور مقصد حیات پر روشنی ڈالتی ہیں، معرفت الہی کا درس دیتے ہیں. تو اس غزل میں بھی وہ یہی کہتے ہیں. یعنی ان کی ساری شاعری کا اگر آپ دیکھیں تو اللہ کی ذات، اللہ کی معرفت، اللہ کے احسانات کے گرد گھومتی نظر آتی ہے. آپ نے اپنی ساری زندگی بعمل صوفی کی گزاری، اس کی جھلک ہمیں ان کی شاعری میں بھی نظر آتی ہے. جہاں پہ بیٹا آپ کو سمجھ نہیں آئے تو آپ دوبارہ سے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. میرے کروانے کے بعد اس کو ریڈ کیجئے گا. کل پھر آپ مجھے بتائیے گا. اگر آپ کو کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آیا تو میں آپ کو دوبارہ اگین بتانے کی کوشش. بک کو اپنے سامنے رکھیے. تو شاعر نے یہ کہا کہ ہم نے جو بھی تمنا کی، ہم نے جو بھی خواہش کی، ہماری جو بھی آرزو تھی، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو پورا کیا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ. عزت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ قادر مطلق ہے. دنیا بے ثبات ہے، یہ اس کو مٹ جانا ہے، زندگی کو مٹ جانا ہے. لیکن اللہ لا فانی ہے، دنیا فانی ہے. دنیا کی ہر چیز ہمارے سمیت مٹ جائے گی، لیکن صرف اور صرف کائنات میں ایک ہستی کا نور، ایک ہستی کا وجود جو ہماری خالق ہے. خالق نہیں مٹے گا. اس پوری کائنات میں، اس پورے دنیا میں ہونے والے ہر عمل کا محور اللہ کی ذات ہے. اللہ رب العزت نے سب کو پیدا کیا. ہماری زندگی آرزوؤں کے، دیکھیے جس انسان کے دل میں آرزو نہیں، خواہش نہیں، تمنا نہیں، اس کی زندگی بیکار ہے. ہر دل جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی آرزو. کسی کو بڑا گھر لینے کی خواہش ہے، کسی کو ڈاکٹر بننے کی خواہش ہے، کسی کے پاس اچھا کھانے کی، کسی کو اچھا پہننے کی، کسی کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی، کسی کو دنیا پر حکومت. ہر انسان کی خواہشوں کا مرکز علیحدہ ہے. تو شاعر نے شعر میں کہا کہ اگر آرزو نہیں ہے تو زندگی ایک لفظ ہے،
بے معنی ہے، ایک ایسا پھول ہے جو بے بو ہے۔ ہمارے پیٹ کو خوراک کی آرزو ہے، ہماری نظر اچھے نظارے دیکھنا چاہتی ہے، ہمارا ذہن اچھی سوچیں پیدا کرنا چاہتا ہے، اور دل کو پرتو جمال ہے، ہمارا دل خدا کے حسن کو دیکھنا چاہتا ہے۔ کسی کو خواہش ہے کہ میں بڑا گھر بنا لوں، کسی کو خواہش ہے میں خانہ کعبہ کی زیارت کر لوں، کسی کو خواہش ہے کہ میں یورپ گھوم لوں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ بہت نکلے میرے ارماں، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ خواجہ میردرد کہتے ہیں کہ میری ہر آرزو پوری ہو چکی، ہر امید، ہر تمنا، اور یہ آرزو، یہ تمنا تب ہی پوری ہوتی ہے جب آرزوؤں کو پورے کرنے والا دل میں سما جائے۔ کون دل میں سما جائے؟ کس کی ذات ہمارے دل میں سمائے گی تو آرزویں پوری ہوں گی؟ جی زار نور کس ذات کا ذکر کر رہی ہے شاید؟ زر نور بیٹا ہم کس کا ذکر؟ جی کس کی یاد ہمارے دل میں سمائے گی تو ہماری آرزویں پوری ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ رب العزت کی۔ کیوں کہ ہمارا دل گھر ہے اس ذات کا۔ تو شاعر نے کہا ہر دنیاوی تمنا کو دل سے نکالنا پڑتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں چھپا ہو کہ ہم کسی غیر اللہ کے سامنے جھکیں، ہم نوکری کے لیے جھکیں، ہم دولت کے لیے جھکیں، ہم کسی کی طاقت اور قوت سے ڈر جائے، کوئی ہمارے سر پہ تلوار لٹکائے اور یہ کہے کہ اللہ کا نام لو، بھگوان کا نام لو، یا کسی اور خدا کو مانو، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ہر حال میں ہماری گردن چاہے تلوار سے کاٹ دی جائے، ہمیں عقیدہ توحید، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد و محور ہے۔ اگر دل میں کوئی اور چاہت موجود ہو تو وہ دل میں نہیں آتا۔ دیکھیے آپ کے گھر میں اگر ایک بڑی ہستی مہمان کے طور پہ آئی ہے تو آپ کسی اور کو بلا لیں تو دونوں میں کلیش ہو جائے گا، لیکن اللہ کی ذات تو ایک ایسی ذات ہے جو کسی اور کے خیال کے ساتھ ہمارے دل میں آ ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ کسی اور کو مانیں گے، جب ہر تمنا ہماری پوری ہو جائے یا رخصت ہو جائے تو ایک ہی تمنا رہ جائے۔ دیکھیے آپ کو ہر چیز مل جائے تو اس کے بعد آپ کے دل میں ایک بے سکونی ہوتی ہے، آپ کا دل محبوب حقیقی کو پانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی سب سے بڑی آرزو ہے۔ اس کے پورا ہونے کے بعد اور کوئی آپ صوفیہ کو دیکھیے، ولی اللہ کو دیکھیے کہ جب وہ اللہ کو پا لیتے ہیں وہ کتنے مطمئن ہیں، کتنے پرسکون ہیں۔ کس چیز سے؟ کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات کو پا لیا، جو وہ چاہے غریب ہے، چاہے کچھ بھی ہے، لیکن وہ اللہ کو پانے کے بعد وہ اپنی گدڑی میں بھی مست رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے چاہنے والوں کی سب سے بڑی چاہت یہی ہے، نہ جانے اس پہ بھی کیوں تیری آرزو ہے مجھے، یہ جانتا ہوں کہ میں تجھ کو پا نہیں سکتا۔ ہمیں معلوم ہے اللہ کی ذات، وہ اللہ کا نام، اللہ کی سوچ، اللہ کا خیال، اللہ کا گمان ہی ہمیں اتنا کچھ دے جاتا ہے۔ مانگنے والے اللہ سے آرزوؤں کی تکمیل کی دعا کم ہی کرتے ہیں، بلکہ یہ دعا زیادہ مانگتے ہیں کہ اللہ ایسا دل دے دے جو بے مدعا نہ ہو، جس میں کوئی مقصد نہ ہو۔ اے اللہ دنیا تمام تمناؤں سے چھٹکارا دے دے، اور صرف یہ تمنا باقی رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبولیت کا دروازہ کھول دے، ہمارے دلوں، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ جب اللہ کی آرزو دل میں آ جائے تو انسان کے خانہ دل میں ایک وہی ذات ہے، اسی کی آرزو ہے، اور اسی کی آرزو جس طرح آفتاب کی تیز روشنی میں آسمان پر ستارے محو ہو کر رہ جاتے ہیں، وہی تو حاصل آرزو ہے۔ اس کے مل جانے کے بعد دستے دعا کسی اور کے لیے ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے۔ انسان کی بعض آرزویں ایسی ہیں جس کو پورا ہونے کے بعد اور کسی چیز کی تمنا یا خواہش باقی نہیں رہتی۔ یہ آرزو کا سفر جاری و ساری ہے۔ انسان خوش قسمت انسان وہ ہے جو بے نیاز ہے، جس کو کوئی خواہش نہیں، جس کی اپنی منشا خداوندی کے
تابع ہیں. عادت تو امیر اچھی ہے فریاد و فغاں کی، پر شیوائے تسلیم و رضا اور ہی کچھ ہے. کہا کہ ٹھیک ہے رونا پٹنا مانگنا اچھی بات ہے، لیکن اللہ کی رضا کے آگے سر جھکا دینے کی اپنی ہی خوبصورتی ہے. جی اگلا شعر طیبہ آپ پڑھیں گی یا ہمائل پڑھیں؟ جی ہمائل یس مس. بیٹا ریڈنگ کیجئے چوتھے شعر کی. یس مس. جو شمع طیبہ شمع آپ پڑھیے بیٹا. جمع ہے ہوئے. ہمائل بک آپ کے پاس؟ یس مس ہے. جی ریڈ کیجئے بیٹا. جو شمع جمع ہوئے گر اہل زباں بڑی ہزار. آواز کھولیے بیٹا. میم والیوم اونچا ہی ہے. جی جی جو شمع جمع ہوئے گر اہل زبان ہزار. آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو. ٹھیک ہے. جو شمع جمع ہوئیں گر اہل زباں ہزار، آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو. شاعر کہتا ہے کہ خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری. خواجہ میر درد کا یہ شعر تشبیہ کی مثال ہے. تشبیہ آپ کو بتایا تھا کہ کسی خوبی کی بنا پر اس کی مانند قرار دینا. اہل زباں کو شمع سے تشبیہ دی ہے کہ شمع کا شعلہ بھی زبان، جیسے زبان بائی کو نکلتی ہے شمع جلتی ہے تو اس کا جلنا زبان کی شکل اختیار کرتا ہے، مگر شمع جلتی ہے پگھلتی ہے بولتی نہیں. انسان کی زبان حرف شکایت پر آ جاتا ہے، لیکن شمع شکایت اپنی زبان پر نہیں لاتی، وہ اپنے آپ کو پگھلاتی ہے، وہ خود ہی میں جل جاتی ہے. درد کہتے ہیں کہ اہل زبان خواہ کتنے بھی جمع ہو جائیں مگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں کبھی گفتگو نہ کریں. اہل زبان لوگ، اہل صفا لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں چپ رہیں، کیونکہ سکوت بھی ایک فصیح و بلیغ گفتگو کا نام ہے. ہر بات کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو خاموشی سے بیان کی جاتی ہیں. محبت کا اظہار جب کر دیا جائے تو محبت اپنی خوبصورتی کھو دیتی ہے. اسی طرح اللہ سے محبت کا اظہار جب انسان کی زبان پر آ جاتا ہے تو اپنی خوبصورتی کو کھو دیتا ہے. شاعر نے اس شعر میں یہی بات کہی، اگرچہ بہت سی باتیں زبان سے ادا کر دینا اچھی بات ہے، لیکن جب یہاں پہ جو شمع جمع ہوئیں گر اہل زباں ہزاروں کی تعداد میں اہل زبان اگر اکٹھے ہو جائیں تو انہیں شمع کی طرح خاموش رہنا چاہیے. خاموشی بھی اپنی آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو، آپس میں گفتگو نہ کریں. ان کی آپ دیکھیے عبادت کی رات میں لاکھوں کروڑوں انسان عبادت کر رہے ہیں. ایک ساتھ سننے والی، وہ سب کی سنتا ہے، سب کو دیتا ہے، کسی کو رزق دیتا ہے، کسی کو علم دیتا ہے، کسی کو سکون دیتا ہے. تو شاعر نے یہ کہا کہ ڈوبا ہوا سکوت میں ہے جوش آرزو، اب تو یہی زباں میرے مدعا کی ہے. شاعر کا یہ کہنا کہ ہم زندگی میں صوفیوں کے ہاں ایک مقام یہ بھی آتا ہے کہ صوفی سب کچھ جاننے کے باوجود چپ رہتا ہے. آپ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کے رازوں کو انسان، ہم قبر میں جاتے ہیں تو کبھی کسی انسان نے قبر کا حال آ کے نہیں بتایا. کچھ جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کی زبان مہر لگا دیتی ہے. یہ امر تصوف کے آداب ہے. پاسے ناموس عشق تھا ورنہ کتنے آنسو پلک تک آئے تھے. عشق میں انسان دکھ تکلیف مصیبت کو سہتا ہے، زبان پہ نہیں لاتا. اسی طرح تصوف کے آداب میں ہے کہ صوفی کو مشاہدہ حق کی کوئی بھی بات عوام الناس میں نہیں کرنی چاہیے. اللہ کی بہت سی باتیں پتہ چل جاتی ہیں لیکن نہ ہی کسی بات کا دعویٰ کرنا چاہیے. ہم خیال تو ظاہر کر سکتے ہیں کیونکہ خاموشی بھی اپنی زبان رکھتی ہے، ورنہ بولنے والے کو سولی بات سچ ہوتے ہیں جن کو بولا نہیں جاتا، جن کو کہا نہیں جاتا. اگر ہم شمع کی طرح سراپا زبان ہے مگر یہ طاقت نہیں کہ کوئی بات کرے. اگرچہ ہم جل رہے ہیں، ہم جانتے ہیں شمع کی لو سے تشبیہ دی ہے جو زبان کی طرح معلوم ہوتی ہے، خاموش رہتی ہے.
شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگرچہ میں بہت سے پوشیدہ سے رازوں سے واقف ہوں اور کہنا بھی چاہتا ہوں، بتانا بھی چاہتا ہوں، مگر اس کی محفل میں اس نے گویائی نہیں، اتنا حکم نہیں کہ میں کہہ سکوں. یہ بات آداب تصوف کے بھی خلاف ہے، اس لیے میں نے اپنے منہ پر مہر لگا لی، خاموشی کی مہر لگا لی. جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہمدم، پر سخن تاب لب نہیں آتا. ہے کچھ ایسی ہی بات جو چھپوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی. کہا کوئی نہ کوئی بات تو ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کا حکم ہے جو میں خاموش ہوں. کیا مجھے بات نہیں کرنی آتی؟ مجھے ہر بات آتی ہے. میں شمع کی طرح اگر خاموش ہوں تو اس کی صرف یہ ہے کہ خاموش انسان خاموش پانیوں کی طرح گہرا ہوتا ہے. خاموشی خود ایک راز ہے، اور صاحب اسرار، صاحب دل، صاحب فکر خاموش رہنا پسند کرتے ہیں. اور جب تک انسان خاموش رہتا ہے اس کے عیب و ہنر اس کے اندر بند رہتے ہیں. شاعر کہتا ہے اہل دل اسی لیے پہاڑوں میں اپنا مسکن بناتے ہیں، اس میں یہی راز ہے کہ وہ فطرت کے قریب ہوتے ہیں. فطرت عموماً خاموش رہتی ہے. یہ ہوائیں، فضائیں، ندی، نالے، جھرنے بہتے ہیں، خدا کے رازوں کو جانتے ہیں. دل اللہ کا مسکن ہے اور دل کا سفر خاموشی کا سفر ہے. خاموشی دل والوں کا شیوا ہے. وہ شمع کی مانند سراپا زبان ہونے کے باوجود چپ رہتے ہیں. پگھل کر دل لہو ہو کے بہ جاتا ہے آنکھوں سے. ستم ہے شمع کو جو زینت محفل سمجھتے ہیں. جی بیٹا کلیئر ہو گیا؟ جی بیٹا یہ اگلے 2 اشعار کروا دوں یا کل کروا دوں؟ اقصا جی مس. کل کروا دوں کیونکہ ٹائم جو ہے شاید آپ ہماری ریکارڈنگ کا آپ ہونے والا ہے. اب ان 4 اشعار میں سے کوئی یا اگلے دونوں بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جو صبح چاک سینہ میرا اے رفو گراں، یا تو کسی کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہوا. آپ لوگ بیٹا چیٹ میں اپنی اٹینڈنس لکھ کے مجھے بھیج دیجئے، آپ لوگوں کی آگے بھی شو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ویسے میں آپ کی اٹینڈنس اوکے لے لیتی ہوں. اوکے اوکے مس. میں آپ کے نام کال آؤٹ کرتی ہوں. چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اپنے رول نمبر میں آپ لوگوں کے کال آؤٹ کرتی ہوں، آپ بولتے جائیے. اقصا شیر. 632. جی بیٹا. 632. جی طیبہ اجاز 602. Yes, miss. Present. زر نور. Present, miss. رول نمبر بولیے بیٹا. 734. 734. جی ساجدہ نذیر. ہمائل. Yes, Miss. Present. 686. 636. Miss 686. Miss جی بیٹا. 686. عریشہ جمیل. Ma'am. عریشہ 614. Yes, miss. 614. جی اریبہ نذیر. Present, miss. Roll number 710. 710. جی مہرین عابد. مہرین. Present, miss. رول نمبر بولیے بیٹا. 689. 689. جی طیبہ شفقت. Miss 629. 639. Miss 29. جی طیبہ. خدیجہ طارق. 644. Present teacher. جی زر نور. Yes, miss. 734. Yes.
جی اور کسی کی رہ گئی ہو؟